نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 چل رہی تھی، سلسلہ وار جو سبق ہے اس میں اسی سے آغاز کر رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، کہ اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلعناہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وکانوا من قبل یستفتحون، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، الذین کافروا، کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے۔ یہ وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے جو انبیاء کو ان کی بے ادبیاں کرتے تھے اور ان کو قتل کرنے تک چلے جاتے تھے، نے قتل بھی کیا، ان کو کبھی کسی کو زہر دیا، کسی کو مارا۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، بہت سارے انبیاء کو۔ اسی طرح انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ مارنے کی فریب سے کئی بار ارادے بھی کیے، قتل بھی کرنے کی کوششیں کی، کبھی جادو کیا، کبھی زہر دیا، کبھی اوپر سے آپ پر سل پھینکنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہی تو وہ نبی ہیں کہ جن کے پہلے واسطے دیتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا عین جائز ہے۔ جب وہ یہود پہلے بنی اسرائیل نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعائیں کرتے تھے تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتے تھے، تو اس لیے آج بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو دعا کے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے سے فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ چھوٹی سی دعا مبارکہ ہے، اس کو آج بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہم افتح علینا، کہ اللہ ہمارے لیے کامیابی کو کھول دے، ہمیں فتح عطا فرما۔ جہاں کہیں کبھی بھی مشکل میں ہوں تو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے یوں دعا مانگنا کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ اس نبی کے صدقے سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی، آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہاں یہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے کہ اس ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ انہوں نے اپنے عقائد کو محفوظ کیا، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ بے دین اور جھوٹے ہیں، کیونکہ قلوب تو اللہ نے فطرت پر پیدا فرمائے، ان میں قبول حق کی اللہ نے وہ طاقت، وہ اہلیت، ودیت کی تھی۔ یہ تو ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے انکار کی وجہ سے ہے، ان کے کبیرہ گناہوں کے سبب سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور اب وہ قبول حق سے محروم ہو گئے۔ ایک اور جگہ جیسے ارشاد باری تعالیٰ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں کو اس سے محروم کر دیا ہے، حق بات کو سمجھنے سے۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے، فلما جاء ما عرفوا کفروا بھی، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جو جانا پہچانا تھا تو اس سے منکر ہو بیٹھے تھے۔ جانے پہچانے یعنی ان کی صفات، ان کے کمالات کو تو وہ پڑھ کے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، انتظار بھی کر رہے تھے، مگر اب جب وہ آ گئے تو اس سے انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان منکروں پر، ان کافروں پر۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ کس برے کاموں کے برے خرید کی، انہوں نے برا سودا کیا اپنی جانوں کو، انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے ہوئے سے منکر ہو جائیں۔ بغیاً کہتے ہیں کہ حسد کے سبب سے، جلن کے سبب سے، کہ انہوں نے انکار کیا، یعنی دانستہ انہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کا، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے پر جس بندے پر چاہے وہ وہی اتارے۔ تو یہ ان کی حسد اور جلن کیوں تھی؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ تو بنی اسماعیل نوازے گئے،
اس اعزاز سے تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے وہ منکر ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنا، جیلسی کرنا کسی کے کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو یہ حرام ہے اور محرومیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو حسد اور جلن رکھنے والا خود اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، تو گویا یہاں بھی وہ چین اور سکون اس کو نہیں ملتا۔ اس لیے ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جب محسوس ہو جائے کہ کسی کو اگر اللہ نے اپنی فضیلت سے کچھ عطا کیا ہے اور ہم اس پر غمزدہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کا کیڑا ہے جو اندر سے ہمیں کھائے جا رہا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے ينزل اللہ من فضلی، کہ ایک تو ہے کہ آپ نے کسب کیا، اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ نے ایک عمل کوئی بھی کرتے ہیں، مگر دوسری طرف اس کی وہ بھی عطا بھی ہے کہ وہ جسے چاہے خاص اپنے فضل سے نواز دے، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، یہ اللہ پاک کا اختیار ہے، وہ مالک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے اگر کسی اہل اللہ کو اللہ پاک خاص نعمت سے نوازتا ہے، اپنے خاص قرب سے نوازتا ہے، تو اسے مان لیں کہ اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی، کسی کو علم کی فضیلت دی، کسی کو کسی انداز سے، کسی کو مال دیا، تو ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ پہ، کسی کو دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ پھر یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان نہیں پہنچتا اپنے مرشد کریم تک اپنی باطنی غذا کے لیے، تو جو پہنچ جاتا ہے اور اس کا مرشد بھی اہل اللہ میں سے ہو، خاص اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو، تو وہ اسے اس کی دل تک رسائی دے دیتا ہے۔ یہ دل تک رسائی کیا ہے؟ اس سے بندہ خود کو پا لیتا ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ قدرتوں کا مظاہرہ پھر اپنی روح، اپنے وجود، اپنے قلب کے اندر کرتا ہے۔ دیکھیں انسانوں میں بھی کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی خاص الخاص ہے، تو وہ جو خاص ہے، ایک عام انسان ہے جنہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیں اپنے ارد گرد کروڑوں لوگ ہیں جو دن رات گناہوں میں، خطاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں انہیں۔ تو خاص انسان وہ ہے کہ جو اپنے معاملات، اپنی ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے محبوب کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی ترجیحات میں یہ رہتا ہے کہ میرا رب کیسے خوش ہوگا، میرے آقا، میرے سرکار میری کس بات سے راضی ہو جائیں گے، مجھ سے خوش ہو جائیں، حضور خوش ہو جائیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب دل کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ خاص انسان ہے جو اپنے دل کو طاقت دے رہا ہے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، تو اس کی دل کی جو نورانیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ خاص الخاص ہے، وہ اس سے بھی آگے طاقت میں رہتا ہے، اس کی دنیا ہی اور ہے۔ پھر خاص الخاص انسانوں سے پھر اللہ نے بلند رکھا ہے انبیاء کو، انبیاء کا درجہ اور بلند ہے، انبیاء سے اونچے درجے پر پھر رسول ہیں، پھر رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں، پھر ان کے بھی سردار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب حضور کا مقام کہاں اور ہم کہاں؟ حضور تو مظہر نور خدا ہیں۔ اگر عام انسان کا دل رب کا حجرہ، رب کا گھر ہے، عرش اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کا دل جب پاک صاف منور ہو جاتا ہے تو دل مسلم مقام مصطفیٰ بھی اقبال نے کہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار رسل کا مقام کہاں؟ تو یہاں اس فضل سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، مگر اللہ کسی کو خاص اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے تو ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے اور ایسے بندوں کے ساتھ لگ جانا چاہیے جو کرم والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ينزل اللہ من فضلی، اللہ میں یہ شاء ہو کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ تو وہ لوگ اپنے حسد کے باعث انہوں نے چونکہ انکار کیا، اب یہ مضمون چل رہا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حسد ان کو حرام میں لے گیا، ان نے انکار کیا، کفر کیا، تو انواع و اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ یہ غضب اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے ہمیں اپنے غیظ و غضب سے، تو پھر انسان کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ذلت اور اہانت والا عذاب جو ہے وہ کافروں کے لیے خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت اور اہانت کے ساتھ نہ ہوگا،
کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں دیا، بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اہل ایمان میں رکھا۔ تو یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ ہم نے آنکھ کھولتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمے کو سنا، اس دنیا میں آتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی۔ تو اس عہد کو کبھی نہ بھولیں جو عالم ارواح میں کیا تھا، جو دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ تو اس عہد کے ساتھ زندہ رہیں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی رحمتوں اور اس کی طرف سے انعامات کے حقدار رہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے دائمی زندگی میں۔